کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ السلام علیکم۔ اس آیت میں کتنا واضح بتایا گیا ہے کہ تم احسان رکھتے ہو۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آج جو اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ احسان رکھتا ہے ہم پہ کہ میں تو بہت اعلیٰ عرفہ پتہ نہیں کہاں سے آسمان سے اتر کے آیا ہوں، اور آخر پتہ سچے ہو تو سچ تو یہاں کوئی نہیں بولتا، اور بلکہ آپ کو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مسلم کیا ہے۔ اگر آپ میں وہ مسلم قرآن والی کوالٹیز ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر میں پیدا ہو گیا، میں مسلم ہوں، میں گھر میں پیدا ہو گیا، یہ کوئی بڑائی نہیں ہوتی۔ آپ قرآن میں جو مسلم ہے نا، آپ نہیں ہیں جب تک کہ آپ میں وہ جو قرآن کی کوالٹیز ہیں نا وہ نہیں ہیں۔ تو مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار۔ اور جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم میں سے جو یہود و نصارہ ہوں، مجوس ہوں، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، وہ بھی جنتوں میں جائے گا۔ تو یہ اللہ کی جو ورسز ہیں نا، جو قرآن کی ورسز ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہیں۔ یہ آپ نے اپنے کنٹرول کرنے کے لیے ماں کی فرما برداری تو ہے ہی نہیں، ماں سے تو اس نے سلوک ہے۔ جو آپ کو کرنا ہے آپ اپنی بیوی سے کرواتے ہیں، جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ اپنی بیوی سے کرواتے ہیں، اور جو اس نے اپنے والدین کے لیے کرنا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیتا۔ تو میرے تھوڑے سے کھا رہی ہو تو میری ماں کی ہر فرما بردار، تو آپ سب کو اللہ کا ہونا ہے، پیرنٹس ہوں کچھ بھی ہو، آپ سب کو اللہ کا فرما بردار ہونا ہے۔ یہ جو جتنے ہیں نا، ایک ہے ریلیجس نارسسسٹ، یہ جو ٹرم ہے نا، اس کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ احسان رکھتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا، احسان رکھتے ہیں اپنے، جیسے ہی حج کر لیں۔ میں نے بھی حج کیا الحمدللہ، میری بیٹی نے بھی حج کیا جس کی شہادت ہو گئی۔ تو ہم حاجن لگائیں، اس کے پوسٹر لگائیں، یہ احسان رکھتے ہیں، یہ لوگ احسان رکھتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا۔ مسلمان تو ہے ہی نہیں قرآن میں، مسلم ہے، مسلمین ہے، مسلمان کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ انگریز نے کہا ہوگا ہے مسلم مین، تو ان کو مسلم مین تو ہوگا نہیں، اس کو مسلمان کرنا شروع کر دیا۔ اپنے آپ کو مسلم بھی پراپرلی آپ نہیں کہتے، وی آر مسلمس۔ اللہ نے مسلم کہا ہے ہمیں، اور مسلمین، مسلمات۔ آپ لوگ تو صحیح ٹرم بھی یوز نہیں کرتے اپنے لیے، تو پڑھتے نہیں ہیں نا۔ تو یہ آیت کو غور سے سنیں، اس کو غور سے سنیں، آپ کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے اس پہ کہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے آپ کو مسلم کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو وہ ہمت دی ہے کہ آپ سچ پہ ڈٹے رہتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ یہاں تو سارے لوگ دیتے ہیں، ٹوپیاں لگا کے دیتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ فارمیٹ ہے ہی نہیں، ٹوپی دوپٹے کا فارمیٹ ہے ہی نہیں بھائی، پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا ہے۔ اور ایک اور میں نے ورڈ شیئر کی تھی کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ سے منسلک کرتے ہیں نا، ان کے لیے ویل ہے جہنم۔ جو اللہ کی آیتیں نا وہی ہیں سیدھی اللہ کی آیتیں، سیدھی اللہ کی آیتیں، صاف کھری، لیکن اس کو اپنے بٹر میں لپیٹ کے دیتے ہیں، اور یہ سوسائٹی کا حال کر کے رکھا ہے۔ یہ دیکھیں نا پوری، یہ تو آج کے دور میں یہ جو ریلیجس نارسسسٹ ہیں نا، ان کے اوپر جو اپنے اس کو پروفیشن بنا کے اس سے کما رہے ہیں، اور ہم سے آ کے پرابلم پوچھو۔ آپ سے پرابلم پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن سے جا کے اپنی پرابلمس ڈھونڈو، قرآن کو اسٹڈی کرو، پڑھو، دماغ لگاؤ۔ تمہیں وہاں پہ کیوں نہیں ملے گا تمہیں اپنا سولوشن ملے گا؟ قرآن سے ڈھونڈو۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن سے ڈھونڈو۔ جس نے قرآن پڑھا ہے نا، قرآن میں ہے کہ قرآن ہی وہ ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس میں بھی نہیں تفسیر میں یہ لکھا ہے، تفسیر کہاں سے آ گئی؟ اس کے حکم میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ایڈڈ، حکم تو صاف اور ہے، کرو نہیں کرو، کرو نہیں کرو۔ اگر توبہ کر لو گے، یعنی توبہ کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ نہیں کرو گے اسے، اس چیز سے کراہت محسوس کرو گے، اپنے بعد ندامت ہوگی، یار یہ میں نے کیسے کر لیا، میں تو اشرف المخلوقات تھا، مجھے تو اتنا شرف دیا گیا تھا، میں نے یہ کیوں کر لیا؟ تو اس سے کراہت جب تک آپ کو نہیں آئے گی، توبہ اور ایک اسپرٹ کہ میں نے یہ دوبارہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ میری توبہ میں یہ نہیں کروں گا۔ یہی ہوتا ہے نا، کوئی کسی چیز میں آپ غلط سچویشن میں توبہ میں تو کبھی یہاں دوبارہ نہیں ہوں، میں تو یہ نہیں کروں، اور جاتے بھی نہیں، ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے اللہ کا۔ تو آپ کو تو دوسری چیزوں کا خوف بیٹھ جاتا ہے نا، میں مروں نا، اللہ کا خوف تو بیٹھتا ہی نہیں۔
تو اگر یہ ساری چیزیں وہی آیتیں جو ہے نا وہ سب پہ فٹ ہوتی ہیں کہ ان کو اللہ سے کوئی خوف نہیں، خواتین ہیں ان کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. مردوں کو بات کرنی ہے وہ تو پردے پہ بات نہ کریں، وہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کریں کہ مرد اپنا اینگر کیسے سنبھالیں، اس پہ بات ہونی چاہیے. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ مرد دھوکہ دینے سے کب باز آئیں گے، مرد اپنی رسپانسبلٹی کب اٹھائیں گے اپنی اماں سمیت. اس پہ بات ہونی چاہیے. بھوک آپ کی ماں کو لگ رہی بنا کے دینا کھانا. میں نے ڈیوٹی کی، میں نے کھانا بنایا، میں کہتی ہوں بنائیں، اگر آپ کو اتنا زیادہ ہے نا بنائیں نا، پھر کریں نا. یہی تو کرنا مشکل ہے، دوسرے سے کروانا آسان ہے. اور پھر مارتے ہیں. چلو ماں باپ آپ کے بوڑھے ہو گئے، بہنیں تو جوان ہیں، وہ بھی کھانے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی کھانے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی کما بھی نہیں رہا ہوتا، پھر بھی بھائی کا کھا رہے ہوتے ہیں. بھائی کما بھی نہیں رہا ہوتا، بیوی کما رہی ہوتی ہے، وہی پکا رہی ہوتی ہے، لیکن کھا بھائی کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے جھوٹ ان کی زبانوں پہ لگ جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے یہ باز بھی نہیں آتے. میں نے ایسے ریلیجس ناصر سے، ہماری اماں بہت، ہماری نند کہتی تھی نا، ایکس نند، چھوٹی نند جب اپنی شادی کری تھی، ہماری ماں بہت معصوم ہے، اتنی چلاک تھیں وہ، کرائے کے گھر میں رہتی تھی، سب کو بتا رہی ہوتی تھی نہیں تم نے کہنا ہے ہم اپنے گھر میں شادیاں کی. انہوں نے ایسی اپنی بیٹیوں کی کہ ہمارا اپنا گھر ہے، وہ بیچ دیا، اب ہم نے اب کرائے پہ آ گئے. ایسے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں اور اپنے مقصد پورے کیے. ہماری ماں بہت معصوم ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، ڈر کے مارے نہیں بولتی تھی، منہ سے کچھ نہ نکل جائے، بھائی یوں منہ بنا کے بیٹھی رہتی تھی اب دوسرا مجھے خوش کرے. اتنے ہی ریلیجس نارسسسٹ لوگ ہیں، تو کیا یہ اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے. جب ان کا موت کا وقت قریب تھا، تھوڑا بہت ان کو پتہ چلتا میں مر جاؤں تو میرے لیے اتنا یہ پڑھ دینا، میری معافیاں مانگ لینا. اتنا ان کو خوف تھا کہ اب مرنے کا خوف ان کو اتنا تھا، کیونکہ اپنے لیے خود کچھ کر کے نہیں گی نا، دوسرا کرے. وعدہ کرو میرے لیے کر دو، کہ کیوں کرے؟ اللہ نے آپ کے اعمال نہیں دیکھے؟ میں تو یہی کہتی ہوں جو جیسے ان کے اعمال تھے اور جیسے انہوں نے ہماری لائف خراب کی ہے، ہماری زندگیاں خراب کی ہیں بچوں سمیت، اللہ ان کو اس طرح کا برا اجر دے، آمین. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ مجرم نہیں جائیں گے جنتوں میں، وہ وہیں جا کے نا پھر ستنگ کریں گے، عادتیں ان کی بدلیں گی نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا معاف کر دیا کرو، تو اللہ نے کیوں نہیں معاف کیا؟ اللہ نے کیوں جہنم بنائی؟ یہ ان کے یہ جو بتائے ہوئے اسٹینڈرڈ، غلط اسٹینڈرڈ اللہ کو نہیں پتہ تھے؟ پھر کیوں جہنم بنی؟ سب کو معاف کر دینا چاہیے تھا. کیونکہ آپ وہاں جا کے وہی حرکتیں کریں گے، سب کو دوبارہ تنگ کریں گے، اس جنت کو بھی جہنم بنا دیں گے. تو آپ نے بنانا جہنم ہی ہے نا، جب تو وہیں جائیں جہنم میں رہنے ہیں.